اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ وعلی آلہ و آبائہ و صحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا دوسرا لیکچر تسہیل الناو کا ایک سبق ہے جو کہ سبق نمبر 11 ہے۔ اس میں ہم دیکھیں گے مبتدا کو مقدم کرنے کے قواعد کیا ہیں۔ مبتدا اس اسم کو کہا جاتا ہے جس کے بارے میں خبر دی جاتی ہے، یا مبتدا اس اسم کو کہا جاتا ہے جس سے اپنے کلام کی ابتدا کی جاتی ہے۔ تو مبتدا کو پہلے کیوں رکھا جاتا ہے، اس کے قواعد کیا ہیں، مبتدا کو پہلے لانا ضروری کیوں ہے، کون سی ایسی صورتیں ہیں جس میں مبتدا کو پہلے ہی ذکر کیا جاتا ہے، اس کے قواعد اور کچھ اس کی ترتیب ہم آج سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ سبق ہم نے کچھ پہلے کیا ہوا تھا، اس کے کچھ پوائنٹ جو رہتے تھے ہم دوبارہ ان کو دہرائیں گے تاکہ ہمارا یہ سبق جو ہے وہ آسانی کے ساتھ مکمل ہو۔ سب سے پہلے ہم تعریف کی طرف آتے ہیں۔ مبتدا کی اب کیا تعریف ہے؟ مبتدا ہمیشہ پہلے ہی رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہمیشہ سے ایک اصول جو ہے یہ بن گیا ہے کہ مبتدا کو ہمیشہ جو ہے وہ پہلے ہی رکھا جاتا ہے، جیسا کہ میں نے یہ ایرو بھی آپ کو لگا کے دکھایا ہے کہ مبتدا کو ہمیشہ پہلے ہی رکھا جاتا ہے۔ لیکن 5 صورتیں ایسی ہیں، ہم یہاں پہ یہ جو سرکل لگا رہے ہیں یہ آپ آبزرو کریں کہ 5 صورتیں ایسی ہیں جس میں اسم کو ہمیشہ مبتدا بنانا ہی واجب ہے۔ یعنی پہلا اسم آپ نے لینا ہوگا، یہ پہلا اسم ہے جس کو ہم لیں گے۔ یہ مثلا آپ نے یہ ایک ورڈ لے لیا ہے، پہلے اسم ہی کو مبتدا بنانا واجب اور ضروری ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں آج ہم یہاں پہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ مبتدا ہمیشہ، پہلی تو بات یہ پہلے ہی آتا ہے، لیکن ساتھ ہم یہ دیکھیں گے 5 صورتیں ایسی ہیں جس میں ہمیشہ پہلے اسم کو ہی مبتدا بنانا واجب ہے، مبتدا بنانا ضروری ہے۔ اس کو آپ کسی طرح بھی تبدیل نہیں کر سکتے، اسے ہمیشہ آپ پہلے ہی رکھیں گے۔ اب وہ قواعد کون سے ہیں؟ سب سے پہلے ہم قواعد یاد کریں گے، ان کے نام یاد کریں گے، یہ جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں ان الفاظ کو یاد کریں گے، پھر ہم اس کے بعد جو ہے وہ آگے ان کی مثالوں کی طرف پڑھیں گے۔ اس میں سب سے پہلی چیز اگر دیکھیں، پہلا پوائنٹ آپ دیکھیں تو پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ مبتدا اور خبر اگر دونوں معرفہ ہوں اس وقت مبتدا کو پہلے لانا ہے۔ مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہوں تو مبتدا پہلے آئے گا۔ ابھی آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ یہ کس طرح ہوگا، ابھی ہم ان کی جب آگے مثالیں کریں گے تب ہمیں سمجھ آئے گی۔ پہلے ہم ان کی ہیڈنگز دیکھ رہے ہیں، ان کے نام یا یہ قواعد ہم یاد کریں گے، پھر آگے ان کو اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے۔ پہلا قاعدہ جو آپ نے پڑھا وہ یہ تھا کہ مبتدا اور خبر اگر دونوں معرفہ ہوں، یہ پہلا پوائنٹ ہے، مبتدا اور خبر اگر معرفہ ہوں تو اس میں مبتدا کو پہلے ذکر کرنا ہے۔ اس کے بعد دوسرا پوائنٹ ابھی ہم کریں گے، دوسرا پوائنٹ یہ ہے دونوں تخصیص میں برابر ہوں، دونوں تخصیص میں برابر ہوں، خاص ہونے میں برابر ہوں، ان کو جب خاص کیا جا رہا ہے کسی چیز کے ساتھ ان میں وہ برابر ہوں، اس وقت بھی مبتدا کو پہلے لے کے آنا ہے۔ دونوں سے مراد مبتدا اور خبر ہے۔ پہلا قانون پڑھا آپ نے، مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہوں تب بھی مبتدا پہلے لانا لازم ہے۔ دوسرا، دونوں یعنی مبتدا اور خبر تخصیص میں برابر ہوں تو پھر مبتدا کو پہلے لانا ضروری ہے۔ اور تیسرا پوائنٹ جو ابھی ہم کر رہے ہیں، تیسرا پوائنٹ اب کیا ہے، جب خبر جملہ فعلیہ ہے تو مبتدا لازمی پہلے آئے گا۔ جب مبتدا کی خبر، جس اسم کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے، وہ خبر اگر جملہ فعلیہ ہے، ایسا جملہ جو کسی زمانے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، تو اس صورت میں مبتدا کو ہمیشہ پہلے لے کے آنا لازم ہے۔ یہ 3 آپ نے قاعدے پڑھے، مبتدا اور خبر دونوں کا معرفہ ہونا، مبتدا اور خبر دونوں تخصیص میں برابر ہونا، جب خبر جملہ فعلیہ ہو تو اس صورت میں مبتدا لازمی پہلے آئے گا۔ چوتھا پوائنٹ، جب مبتدا کو انما کے ساتھ یا ما اور الا کے ذریعے خبر کے ساتھ خاص کیا جائے، یہ لفظ آپ نے فی الحال اسی طرح یاد کرنے جس طرح لکھے گئے ہیں۔ جب مبتدا کو انما یا ما اور الا کے ذریعے خبر کے ساتھ خاص کر دیا جائے تب بھی مبتدا کو پہلے لے کے آنا ہے۔ اور اس کے علاوہ 5واں پوائنٹ، یہ آپ کا پوائنٹ جو ہے وہ لینتھی پوائنٹ ہے ذرا، اس میں انہوں نے کیا کہا ہے جی، یہ 5 انہوں نے بتائے ہیں کہ مبتدا پہلے کب آئے گا، جب مبتدا میں 5 چیزیں موجود ہوں۔ وہ 5 چیزیں کون کون سی ہیں؟ پہلی چیز، مبتدا اسمائے استفہام ہو یا شرط ہو۔ استفہام کا مطلب جسے سوال کیا جاتا ہے، ایسے الفاظ، ایسے اسماء جن سے سوال کیا جائے، ایسے حرف جن سے سوال کیا جائے،
انہیں اسماء استفہام کہتے ہیں، یا شرط کے معنی، جس طرح ہم انگلش میں ہم اف دین وغیرہ کے ورڈ یوز کرتے ہیں، عربی میں اس طرح لفظ ان استعمال کیا جاتا ہے شرط کے لیے۔ تو کچھ اسماء استفہام اور شرط ہیں، تو اس وقت بھی مبتدا پہلے آتا ہے۔ یہ اب مثالیں کریں گے، ہمیں مزید اس کا جو ہے وہ کلیریفائی ہو جائے گا کہ یہ کیا ہے۔ اس کے بعد جب مبتدا کم خبریہ ہو، کم خبریہ، لفظ کم لگا کر ہم کسی چیز کے بارے میں خبر دے رہے ہوتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر مقدار دیکھی جاتی ہے، یعنی ہم کہتے ہیں کہ کتنا سامان لے کے آئے ہو، یا کتنی کتابیں ہیں، کتنی کاپیاں ہیں، اسے کم خبریہ کہا جاتا ہے۔ آگے مثالیں دیکھیں گے۔ جب مبتدا جو ہے وہ جب مبتدا کم خبریہ ہو تو پھر اس کو جو ہے وہ ہم پہلے لے کے آئیں گے۔ اس کے بعد مبتدا کی اگلی کنڈیشن مبتدا ما تعجبیہ ہو، جس سے تعجب کیا جاتا ہے۔ جب کسی چیز کے لیے ہم جو ہے وہ اپنی فیلنگز کا اظہار کرتے ہیں، عجیب و غریب فیلنگز کا اظہار کرتے ہیں، جس طرح ہم ایکسکلیمیٹری سینٹینسز لیتے ہیں، جس طرح عربی میں آپ نے ایک نعت سنی ہوئی ہے، ما احسن کا ما اجمل کا، یہ جو پنجابی کی ایک نعت ہے، اس میں عربی کے الفاظ ہیں، ما احسن کا ما اجمل کا، تو یہ بھی ما تعجبیہ میں آتا ہے، یعنی یہ ایسا ما ہے جس سے کسی چیز کی خوبصورتی بیان کی جاتی ہے، تعجب بیان کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے چوتھا پوائنٹ اس کا ہے ضمیر شان یا ضمیر قصہ۔ یہ بھی ہم دیکھیں گے شان کو ضمیر شان کیوں کہتے ہیں، اور ضمیر قصہ کو ضمیر قصہ کیوں کہا جاتا ہے۔ آپ نے فی الحال ابھی الفاظ پہ غور کرنا ہے، الفاظ یاد رکھنے ہیں۔ پانچواں، جب مبتدا اس میں موصول ہو، یہ موصول ہوتا ہے کسی چیز کو وصل کرنے والا، کسی چیز کو ملانے والا، یہ پہلے اور بعد والے جملے کو آپس میں ملائے گا، اسے اس میں موصول کہتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے، جب یہ ہوں تو کس طرح مبتدا پہلے آتا ہے۔ اور اس کا چھواں پوائنٹ ہے وہ یہ ہے لام ابتدائیہ ہو، یعنی وہ لام جو ابتدا کے معنی میں ذکر کیا جاتا ہے اور اسے ہمیشہ ابتدا میں رکھا جاتا ہے، اس وقت بھی وہ کیا کہلاتا ہے، مبتدا آپ کا پہلے رکھا جاتا ہے۔ یہ کچھ چیزیں تھیں رٹے والی، ٹھیک ہے، جو ابھی آپ نے اس طرح ایز اٹ از یاد کرنی ہے۔ پہلی آپ نے پڑھی مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہوں، پھر آپ نے پڑھا مبتدا اور خبر دونوں تخصیص میں برابر ہوں، پھر آپ نے کیا کہ جب خبر جملہ فعلیہ ہو تب بھی مبتدا پہلے آئے گا، جب مبتدا انما ما اور اللہ کے ساتھ خاص کر دیا جائے، خبر کے ساتھ ملا دیا جائے انما کے ذریعے یا ما اور اللہ کے ذریعے، تب بھی مبتدا پہلے آئے گا۔ اور اگر مبتدا میں الگ سے 6 چیزیں پائی جائیں، وہ 6 چیزیں کون سی ہیں، اسماء استفہام اور شرط ہو مبتدا تب بھی پہلے آئے گا، کم خبریہ ہو تب بھی پہلے آئے گا، ما تجبیہ ہو تب بھی پہلے آئے گا، ضمیر شان ضمیر قصہ ہو تب بھی پہلے آئے گا، اس میں موصول ہو تب بھی پہلے آئے گا، لام ابتدائیہ ہو تب بھی پہلے آئے گا۔ یہ فی الحال آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ بہت مشکل چیز ہم کر رہے ہیں، یہ مشکل نہیں ہے، ابھی ہم اس کی مثال کی طرف جائیں گے تو پھر آپ کو یہ چیزیں کلیئر ہوں گی۔ اب ذرا اگلے پیج پہ جائیں تاکہ ان کو ایک ایک پوائنٹ جو ہے وہ کلیئر کیا جائے۔ پہلا پوائنٹ ذہن میں رکھنا ہے، مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہیں۔ اب ہم پہلے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں۔ پہلے پوائنٹ پہ ذرا اب آپ غور کریں، یہ اب آپ کا پہلا پوائنٹ ہے، مبتدا اور خبر جو ہیں وہ دونوں اب کیا ہیں، معرفہ۔ اب اس کی مثال دیکھیں، ہم مثال دیکھتے ہیں۔ مثال کیا ہے؟ مثال ہے علی صدیقی، علی میرا دوست ہے۔ علی مبتدا ہے، صدیقی خبر ہے، صدیقی میرا دوست، دوست ہونا یہ خبر دی جا رہی ہے۔ اب کیسے مبتدا ہم نے پہلے رکھا، علی کو ہم نے پہلے رکھا اور خبر کو ہم نے بعد میں رکھا۔ اب دونوں معرفہ تھے، دونوں خاص تھے، اس وجہ سے مبتدا کو پہلے رکھا۔ کس طرح، اب یہ سمجھیں۔ علی نام ہے، جب بھی کسی چیز کا نام، جگہ وہ ڈسکس کی جائے تو وہ آپ کا معرفہ کہلاتا ہے، مشہور چیز کو ہم معرفہ کہتے ہیں۔ تو علی نام ہے تو یہ نام جو ہے وہ کسی انسان کا ہے، کسی انسان کے نام کو ہم اس میں معرفہ کہتے ہیں، یہ بھی آپ کا معرفہ تھا۔ صدیق دوست، دوست کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن آپ نے اس کو یا ضمیر لگا کر اپنے ساتھ خاص کیا۔ صدیق یعنی دوست، کیا مطلب، کس کا دوست، میرا دوست، تمہارا دوست، سب کا دوست، کس کا دوست۔ آپ نے یا ضمیر لگا کے اس کی نسبت اپنی طرف کی، آپ نے کہا صدیقی میرا دوست۔ جب میرا دوست کہہ دیا تو یہ خبر بھی اب خاص ہو گئی۔ تو جب مبتدا بھی خاص ہو، خبر بھی خاص ہو، تو اس وقت مبتدا کو پہلے لانا واجب ہے۔ یہ ہمارا پہلا پوائنٹ تھا، پہلی مثال تھی۔ اگر یہ آپ کو سمجھ نہیں آئی تب بھی بتائیں، پھر ہم اس کو دوبارہ دہرا لیتے ہیں۔
جی باقی بتائیں بیٹے۔ اقصا، شانزے، ریچ۔ یہ ہو گیا آپ کا پہلا پوائنٹ۔ اب نیچے اس کی ڈیٹیل بھی دیکھیں، پہلے پوائنٹ کی جو ہم نے تفصیل اس کی ابھی آپ کے سامنے پیش کی، یہ بلاک جو ہے، یہ جو میں چینج اسکرین کے اوپر لے کے آ رہا ہوں، نظر آ رہا ہے آپ سب کو؟ یہ جو بھی چینج کرتا ہوں میں، نظر آتا ہے آپ سب کو اسکرین پہ؟ چلے میں پوائنٹر سے اس کو کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ابھی ہم نے یہاں پہ یہ جو کام، یہ والا، یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے مبتدا اور خبر، اس کی مثال ابھی میں نے آپ کو دی اور ساتھ ایکسپلین بھی کیا۔ اس میں علی اسم ہے اور مبتدا ہے، صدیق یعنی دوست اس میں نکرہ ہے، اور یا ضمیر کی طرف نسبت کر کے خاص کر دیا ہے۔ یہ بھی معرفہ ہوا، اس سے پہلے والا اسم ہی مبتدا ہوگا جو کہ علی ہے۔ ابھی میں نے آپ کو اس کی تفصیل اور ڈیٹیل بھی بتا دی کہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں، مبتدا اور خبر کس طرح معرفہ ہو سکتے ہیں۔ یہ میں نے علی صدیقی کی مثال کو ایکسپلین کر دی ہے، تو آپ نے اس کو پڑھ بھی لیا ہے، آپ نے اس کو سن بھی لیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں دوسرے پوائنٹ کی طرف۔ دوسرا پوائنٹ ہے جب مبتدا اور خبر دونوں تخصیص میں برابر ہوں، مبتدا اور خبر دونوں تخصیص میں برابر ہوں۔ یہ آپ کے سامنے یہ والا جو پوائنٹ ہے، مبتدا اور خبر تخصیص میں دونوں برابر ہوں، تو اس کی ہم مثال ابھی دیکھتے ہیں کہ اس کی مثال کیا ہے۔ اب اس کی مثال میں اگر ہم دیکھیں تو ذکر کیا گیا افضل من کا افضل منی۔ اب ہم نے افضل لفظ استعمال کیا، فضیلت۔ افضل من کا جو تجھ سے افضل ہے، افضل منی وہ مجھ سے افضل ہے۔ افضل ہونا کسی کے ساتھ خاص ہے۔ مثلا ہم کہتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات کے انبیاء سے اور پوری کائنات کے انسانوں سے اور تمام ملائکہ سے اور جتنی بھی اللہ کی مخلوقات ہے اس سے افضل ہیں، تو ہم کیا کہتے ہیں، افضل من کا افضل منی۔ مثلا ہم فرشتوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں جو افضل من کا جو افضل ہے وہ مجھ سے بھی افضل ہے، جو تم سے افضل ہے وہ ہم سے بھی کیا ہے، افضل ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ فرشتے بھی خاص ہو گئے اور ہم بھی خاص ہو گئے، ہمارا بھی آقا کے ساتھ تعلق ہے، اس طرح اللہ کے فرشتوں کا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق ہے۔ اس تخصیص میں یہ دونوں برابر ہیں۔ جب تخصیص میں دونوں برابر ہوں، جو پہلے ذکر کیا جائے گا وہ مبتدا ہوگا اور بعد والے کو ہم خبر بنا دیں گے۔ اس مثال کو اگر آپ سمجھے ہیں تو بتائیں، ورنہ اس کو میں کسی اور طرح سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تخصیص میں برابر ہونا، اگر اس میں کوئی سوال ہے، سمجھ نہیں آیا تب بھی بتائیں، ورنہ ہم پھر آگے بڑھیں۔ اس کو اب آسان طریقے سے سمجھیں۔ مبتدا اور خبر، آپ نے ایک اسم لیا، مثلا آپ نے لیے فرشتے۔ فرشتہ یہ کسی چیز کا نام ہے، کسی مخلوق کا نام ہے، یہ معرفہ ہے۔ آپ نے ان کے بارے میں خبر دینی ہے۔ آپ نے خبر جو دی وہ آپ نے اپنی ذات کے ساتھ خاص کر کے دی، یعنی فرشتے اور انسان اب دو طرح کی مخلوقات آپ نے لی۔ آپ نے ان کے درمیان ایک ایسی شخصیت کو ذکر کیا جو ان دونوں مخلوقات کے ساتھ متعلق ہے، مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات۔ فرشتے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول مانتے ہیں، ہم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول مانتے ہیں۔ فرشتوں کا اور ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا اور فرشتوں کا عقیدہ جو قرآن پاک کی روشنی میں ذکر کیا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری کائنات سے افضل ہیں۔ جی جا سکتی ہیں آپ، ساری کائنات سے افضل ہیں۔ اب ہم نے کیا دیکھا، فرشتوں کو ہم مخاطب کر کے کہتے ہیں افضل من کا،
جو آپ سے افضل ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم افضل منی، وہ ہم سے بھی افضل ہے، وہ ہمارے جیسے نہیں ہیں، جس طرح وہ آپ سے افضل ہے اسی طرح وہ ہم سے افضل ہے۔ اب ایک ہی شخصیت کے ساتھ مبتدا اور خبر خاص ہو گئے، دونوں کی تخصیص ہو گئی، جب دونوں خاص ہو گئے تو اب ہم نے کیا کہا کہ مبتدا وہ چیز ہوگی جو پہلے آ جائے اور بعد والے کو ہم کیا کہیں گے، خبر کہیں گے۔ تو یہ چیز کلیئر ہو گئی آپ سب کو؟ اب یہ ابھی بھی اس میں کوئی مثال دینی ہے؟ جس طرح ہم انگلش میں کہتے ہیں ہی از ٹالر دین می، ہی از ٹالر دین می۔ اب جو لفظ جو ہم نے استعمال کیا نا یہاں پہ، ٹال کا جو ورڈ ہم نے استعمال کیا، لمبا ہونا، اس لمبا ہونا اس نے اس کو اور مجھے دونوں کو کیا کر دیا ہے، خاص کر دیا ہے، دونوں کے ساتھ یہ خاصیت میں برابر ہے۔ ہی از ٹالر دین می، میں اپنی بھی ہائٹ بتا رہا ہوں، اگلے کی بھی ہائٹ بتا رہا ہوں، ایک ہی ورڈ سے میں دو طرح کی چیزیں بیان کر رہا ہوں، اسے کہتے ہیں خاص کر دینا۔ ٹھیک ہے جی، اچھا اب آگے بڑھتے ہیں تیسری مثال کی طرف۔ تیسری ہے اب آپ کے پاس جو خبر جملہ فعلیہ ہو تو اس وقت مبتدا کو پھر بھی پہلے لے کے آتے ہیں۔ مثلا ہم مثال دیکھ رہے ہیں، آپ کو لکھی ہوئی نظر بھی آ رہی ہے مثال، الطفل یضحک، یہ مثال ہے، الطفل یضحک، الطفل بچہ، یضحک ہنستا ہے۔ ابھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ جب بھی کسی فعل سے پہلے حرف عطین آ جائے، الف تا یا اور نون، آپ نے مضارع پڑھے ہیں پیچھے، یفعلو، تفعلو، افعلو، یہ الفاظ ہیں۔ مضارع سے پہلے یا کبھی یا لگی دیکھی آپ نے، کبھی تا لگی دیکھی، کبھی آپ نے الف لگا دیکھا۔ تو وہ چیزیں جو فعل کو ریپرزینٹ کرتی ہیں، فعل کو ظاہر کرتی ہیں، اگر وہ لگ جائیں جملہ فعلیہ بنتا ہے۔ الطفل بچہ، ید ہاکو ہنستا ہے۔ الطفل بچہ یہ کوئی زمانہ نہیں ہے، نہ ماضی ہے، نہ حال ہے، نہ مستقبل ہے، یہ کسی کا نام ہے۔ الطفل بچہ، ید ہاکو یہ خبر دی جا رہی ہے، اور خبر کیا ہے، یہ فعلیہ ہے، جملہ فعلیہ ہے۔ بچے کا ہنسنا ایک اس کا بچے کا فعل ہے، تو جملہ فعلیہ ہے۔ الطفل یضحک بچہ ہنستا ہے۔ تو اب الطفل کی خبر جو دی گئی وہ جملہ فعلیہ تھی۔ جب جملہ فعلیہ خبر ہو تو جو پہلے اسم ذکر کیا جا رہا ہے اس کو مبتدا بنانا لازم ہے، وہ مبتدا پہلے ہی ذکر کیا جائے گا۔ الطفل یضحک، اب یوں بھی ہم کہہ سکتے ہیں، اس کی مثال ایک اور دیکھ سکتے ہیں، علی یضربو، علی علی، یضربو مارتا ہے، علی یضربو، علی کی خبر دی جا رہی ہے یضربو سے، یضربو کا مطلب مارنا، مارنا فعل ہے۔ اب جب فعل ہوگا، خبر جملہ فعلیہ ہوگی تو مبتدا کو پہلے لائیں گے، اور مبتدا کو پہلے ذکر کرنا یہاں پہ واجب ہے اور لازم ہے۔ یہ چیزیں سمجھ آ گئی ہیں جی؟ بتائیں، جو تین پوائنٹ ابھی ہم نے کیے ہیں، ان تینوں میں سے اگر کسی کا بھی کوئی سوال ہے بتائیں، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اچھا جی، چوتھا پوائنٹ، چوتھا پوائنٹ ہمارا ہے کہ مبتدا انما یا ما اور اللہ کے ساتھ خاص کیا جائے، خبر کے ساتھ اس کو ہم نے خاص کرنا ہے۔ یہ ہمارا پوائنٹ تھا کہ جب مبتدا انما یا ما اور اللہ کے ساتھ خاص کیا جائے تو اس وقت پھر اب ہم نے اس کو دیکھنا ہے مثال کے ساتھ۔ مثلا ہم ایک مثال لیتے ہیں، انما الحدید و صلبن، انما کا معنی ہوتا ہے بے شک، انما لکھ دیا، الحدید، حدید کا معنی ہوتا ہے لوہا، اور صلب کا معنی ہوتا ہے ٹھوس ہونا، سخت ہونا۔ انما الحدید و صلب، بے شک لوہا ٹھوس ہی ہے، بے شک لوہا سخت ہی ہے۔ تو الحدید ہو گیا لوہا، یہ کسی چیز کا نام ہے، اور صلب ٹھوس ہونا اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے۔ تو اب آپ دیکھیں مبتدا کو آپ نے کس کے ساتھ خاص کیا، انما کے ساتھ، مبتدا سے پہلے آپ نے انما لگا دیا۔ جب مبتدا سے پہلے انما لگا دیں گے تو یہ آپ کی کیا بن جائے گی، یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں مبتدا کو پہلے لانا لازم ہے۔ اسی لیے انما الحدیدوں میں الحدید و مبتدا ہے اور صلب خبر ہے۔ مبتدا خبر جملہ
آپ کا اسمیہ بناتے ہیں، کیونکہ اس کی ابتدا ایک اسم سے ہوتی ہے، اس کی ابتدا ایک نام سے ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ پہلی مثال ہے جس میں مبتدا کو انما کے ساتھ خاص کیا جائے۔ دوسری مثال کی طرف آتے ہیں۔ دوسری مثال میں ہم نے کیا دیکھنا ہے؟ دوسری مثال آپ کو نظر آ رہی ہے، ما انت الا بشاعر، ما انت الا بشاعر، ما نہیں ہے، انت تو، الا مگر، شاعر شاعر۔ اس کا ترتیب سے معنی یہ ہے تو صرف شاعر ہے، اور تیرے اندر کوئی کمال نہیں ہے، تو صرف شاعر ہے۔ اب انتا مبتدا ہے، انتا سے پہلے ما ہے، اور انتا کے فوراً بعد اللہ ہے۔ آپ نے پڑھا ما اور اللہ کے ساتھ خاص کرنا۔ جب مبتدا کو ما اور اللہ کے ساتھ خاص کر دیا جائے اس وقت میں مبتدا کو پہلے لانا لازم ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں ما انتا الا۔ یہ جو انتا ہے یہاں پہ مبتدا ہے، اور شاعر اس کی کیا ہے؟ خبر ہے۔ ما انتا الا، تو نہیں ہے مگر کیا ہے؟ شاعر شاعر، تو صرف شاعر ہی ہے۔ تو یہ اس آدمی کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے، اس کا شاعر ہونا بتایا جا رہا ہے، تو اس صورت میں بھی مبتدا کو مقدم کرنا لازم ہے۔ ہاں جی، یہ سمجھ آیا تو بتائیں۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ کوئی سوال ان چاروں پوائنٹس میں سے ہے تب بھی بتائیں، اگر ابھی بھی نہیں کلیئر بتا سکتے ہیں آپ۔